گزشتہ دن ایک جگہ جانا ہوا، وہاں میں کچھ کام کروا رہا تھا گاڑی کا، تو ایک صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کی مسجد میں فلانا ایک آدمی آتا ہے، فلانا۔ میں نے کہا ہاں، نام نہیں لوں گا، کوئی بزرگ ہے اور داڑھی ان کی سفید ہو چکی ہے۔ میں نے کہا بالکل ہاں، فلانے نام سے آتا۔ کہتے آپ کو تنگ تو بہت کیا ہوگا اس نے، آپ کو تنگ بہت کیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں بے شک، میرے دل بہت دکھایا اس نے۔ کہتے اعتراضات بھی بہت کیے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں بہت کیے۔ کہتے آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ مجھے کہا ہم نے تو اس کو مسجد سے نکال دیا ہے، اور ایک امام صاحب بھی اس کی وجہ سے نکلے اور لڑائی ہو گئی، امام صاحب نے اس کو مارا اور اس نے امام صاحب کو مارا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنیں، جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ وہ عمر ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اگر ایک مسجد میں بزرگ آ رہا ہے اور ایک دو جملے وہ بول رہا ہے سختی کے ساتھ، تو میرا خیال یہ ہے کہ باپ کی عمر کا سمجھ کر جس طرح والد کے سامنے چپ رہا جاتا ہے ان کے سامنے چپ رہا جائے۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ وہ آئے اور 20 سارے لوگ بیٹھے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گریبان سے پکڑ کر باہر پھینک دوں گا۔ اس نے مجھے کہا، تو میں نے ان کو کہا اللہ آپ کو مزید طاقت عطا فرمائے، مزید قوت عطا فرمائے، لیکن یقین جانے دل میں ذرا بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ میری بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا جب ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اگلے کو غلطی ماننے پر مجبور نہ کرے تو خدا کی قسم کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، لڑائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کی عزت ہے، ہزاروں باتیں آپ کے سامنے آئے گی، اگر زبان سے آپ کا اف بھی نکل گیا اور ان کے دل سے بد دعا نکلی، اللہ کی قسم پستی آپ سب اور ہمارے مقدر میں ہوگی۔ آپ بڑے ہو کر اب والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اماں جان اور باپا اور بابا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس عمر میں پہنچ کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس تعلیمی تربیت پر بھی لعنت ہو۔ جس نے آپ کو پالا پوسا ان سے دعائیں لینے کے بجائے آپ بد دعائیں لیں، جو آپ کا خیرخواہ ہو ان سے دعائیں لینے کے بجائے بد دعائیں لیں، نہ۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر بارش کا پانی پڑا ہو اور گاڑی کے سے جو ہے چینٹے آ کر آپ کے کپڑوں پر لگے تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ دماغ آپ کا خراب ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس چینٹوں سے زیادہ ناپاک چینٹے ہم سب کے پیشاب کے تھے جو ماں کے کپڑوں پر لگے اور انہوں نے ان کو دھو لیا۔ سردی کے موسم میں ماں کے کپڑے جسم پر لگے، انہوں نے غسل کر لیا، ماں کے بستر پر لگے، وہاں خود سو گئے اور آپ کو صحیح جگہ سلایا، تو اب آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کے سامنے زبان درازی کریں؟ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں میں قوت ہے کہ اے اللہ ہمارے والدین کو ہمارا محتاج نہ بنانا۔ خدا کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دعائیں کرے، اگر محتاج بن گیا تو آپ اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نہیں اس امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں۔
یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، اپنے والدین کا اس امتحانی ٹائم پر جو ہے ان کا ساتھ دینا، یہ مشکل ترین لمحہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا ہے جو مجھ سے ملا اور کہا، میرے رشتہ داروں میں سے کہا کہ خدا کا واسطہ دعا کرو، میری ماں پڑی ہوئی ہے کہ یہ مر جائے تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ ایسے لوگ کیونکہ ماں بیمار ہے، یہ مر جائے تو ہمیں سکون مل جائے۔ شریعت نے اس لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگلے مسلمان کو تکلیف ہو تو آپ کو بھی تکلیف محسوس ہو، اگلے مسلمان کی بہن جا رہی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہو کہ یہ میری بہن ہے، یہ نظر ہو آپ کی، اگلے کی ماں تکلیف میں ہو تو آپ کو بھی تکلیف ہو۔ اور جب یہ چیز محسوس کر کے آپ نے دعائیں لے لی تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی قیمت اور کوئی طاقت آپ کو جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا۔ دعائیں لینے کا طریقہ سیکھ لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعائیں لی کس طرح؟ انہوں نے وہ کون سی ادائیں کی؟ دعائیں اس طرح نہیں لی جاتی ہے۔ ماں کے پاس آ کر آپ امی کو کہیں امی میرے لیے دعائیں کرے، اور کردار کیا ہے؟ 2 روپے کا کردار بھی نہیں ہے۔ باپ کے سامنے آ کر آپ کہیں میرے لیے دعا کریں، اور 2 روپے کے آپ نے اس کی خدمت نہیں کی ہے، وہ دعا کریں گے، وہ ٹمپریری دعا کریں گے۔ دعائیں لی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ یہ جو نعت خواہ سبحان اللہ زور سے کہتے ہیں نا، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہلوایا نہیں جاتا، سبحان اللہ خود زبانوں سے نکلتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بات، اور آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے، سبحان اللہ نکلتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ مانگا نہیں جاتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے دعاؤں کا درجہ رکھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ہر نبی نے دعا مانگی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ یاد کرو داؤد ایوب کو، جب ان پر بیماری آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے اور مجھے تکلیف پہنچی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بیماری آئی، ایوب علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ بیماری آ گئی، ایوب علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھو۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا تعویذ دے کے بیماری دو، اللہ نے قرآن میں انبیاء کی زبانوں سے بیماری کا علاج بتا دیا ہے۔ مصیبت آتی ہے، آپ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں بھی مشکل آتی ہے، جہاز میں جا رہے مشکل میں آ گیا، گاڑی میں جا رہے مشکل آ گیا، پھر فوراً یونس علیہ السلام کی دعا کو یاد کرو، وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انجان جگہ پر گئے، کوئی سہارا نہیں مل رہا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا اے اللہ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جہاں تو نے مجھے اتارا ہے اس میں اللہ نے بہتری وہ رکھی جب دعا مانگی کہ اللہ نے قوت کے ساتھ ان کو کمانے کا بھی راستہ بتا دیا، اور اللہ نے ایک نبی کی بیٹی سے ان کی شادی بھی کرا دی۔ دعاؤں کا پاور بتا رہا ہوں، دعاؤں کا پاور کیا ہے۔ ہم تو نماز پڑھ لی، سیدھا پتلی گلی سے نکل گئے، کوئی دعا نہیں۔ پوچھتے ہیں نماز کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ خدا کے بندے، نماز کے بعد الدعاء مخ العبادہ، نماز کے بعد دعا ایسی ہے جس طرح آپ نے لسی بنائی اور مکھن کو پھینک دیا اور کہا کہ صرف لسی پیوں گا، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عادت ہماری دعاؤں والی نہیں ہے، سب سے پہلے تو میری نہیں ہے۔ ہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگا، سر جھکایا، درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا محبت سے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کس طرح دعائیں لی، یہ آپ ذرا نوٹ کر دیجئے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کی ماں آئی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ کتنی سال خدمت کی ہے؟ 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی۔ ایک دن ماں آ گئی، اے اللہ کے رسول، میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ اس کو مال بھی دے، عمر بھی دے، اولاد بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم ارزق اہلہ ومالہ وبارک فیہ، اے اللہ اس کو اہل و عیال بھی عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما اور اس کے اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس تو فرماتے حضور کی دعا کا یہ اثر تھا، اللہ نے ان کو 100 سے اوپر بچے عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے اتنا مال دیا، کہتے انصار میں مجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں استاد کی خدمت میں لگا رہے گا تو یہ کیا کرے گا، دین میں لگ جائے گا تو یہ کیا کرے گا، کوئی کمانے ومانے کا طریقہ بھی بتا دو۔ آپ کی زبان سے صحابہ نے دعائیں نکلوائی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوانی کے قریب ہیں، اور سارے جو نئے جو بچے ہوتے 18 ایج میں ہوتے، 12 13 اس طرح ایج کے بچے، وہ نقلیں اتار رہے ہیں اذان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ کو بلایا، ادھر آؤ، آپ کی آواز ذرا اونچی ہے، باقی کو کہا آپ سائڈ پر، ادھر آ جاؤ۔ ابو محذورہ، اللہ نے قسمت میں لکھی تھی بعض دفعہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کی آواز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ مفتی صاحب اگر آپ قرآن نہ پڑھتے تو آپ کیا ہوتے؟ میں نے کہا مجھے 100% یقین تھا کہ میں کوئی گانا بجانے والا ہوتا۔ ہاں فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ نے کس طرح اور کس وجہ سے ڈالا۔ مسجد مدرسے کی طرف لانے کی وجہ خوبصورت آواز میں اذان تھی۔ قاری صاحب بھی جانتے ہیں ہم سب، ہمارے شفیق چترالی تھا، شفیق چترال کا تھا، ہم گڈانی میں رہے، انہوں نے اذان دی، بچہ تھا وہ، اذان دی، میں نے امی کو کہا میں نے اس طرح اذان دینی ہے، بس میں نے مدرسے میں داخل لینا، بڑی مار کھائی۔ لیکن وہ وجہ کیا بنی؟ اللہ اکبر بنی۔ ابو محذورہ ان کو بلایا، آپ نے فرمایا ابو محذورہ اذان دو ذرا، کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آہستہ پڑھنے لگا۔ وہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھو، کہتے اشہد ان لا الہ الا، حضور نے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی یہ کیا، حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر کچھ پڑھا اور پھر اپنے ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کائنات میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبغوض تھے، اور جیسی حضور نے میری دعا کی سب سے پسندیدہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اور پھر اذان دی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ کو مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ مسجد حرام کے مؤذن کون تھے؟ ابو محذورہ۔ مسجد قباء کے مؤذن کون تھے؟ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اور مدینہ کے مؤذن کون تھے؟ بلال رضی اللہ تعالی۔ بلال نے جو مقام حاصل کیا حضور کی دعاؤں سے حاصل کیا۔ خدمت کی حد احد کہنا، ہم تو 2 چماٹ پڑتے ہیں پولیس کے سامنے، جو نہ بھی کیا وہ بھی اگیڑ لیتے ہیں، ہاں یہ مجھ سے ہوا ہے، نہ بھی ہوا تب بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص کا جو ہے وہ گھوڑا گم ہو گیا تو اس نے پولیس والوں کو کہہ دیا، تو پولیس والوں نے جو ہے وہاں سے جنگل سے ہاتھی کو پکڑ کے لے کے آئے، کان سے پکڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا بھائی میرا تو گھوڑا گم ہو گیا، تو یہ تو ہاتھی ہے، کہتے اس سے پوچھو۔ وہ ہاتھی کہنے لگا ہاں میں گھوڑا ہوں، گھوڑا میں ہاتھی نہیں ہوں۔ پھر تو 1 2 لگاتے ہیں نا چتر، پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چھتر لگتے ہیں نا پھر۔ اور کیا احد زخم پہ زخم کھائے جا، زخم پہ زخم کھائے، لیکن زبان سے اور کچھ نہ نکلا احد کے سوا۔ یہ سارا مقام ملا، آزاد ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کروا دیا، بکر صدیق نے ان کو خریدا۔ آگے قصہ چلتا ہے کیا مقام ملا۔ آپ نے فرمایا اے بلال
قیامت کا دن ہوگا، یوم ینفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ہر ایک اللہ کی طرف جانے لگیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، سب زمین سے نکلیں گے، سب وہاں سے نکلیں گے جہاں دفن ہوئے ہیں. اور اے بلال تم سن لو، تم جہاں کہاں دفن ہو، دفن کہاں پر ہے؟ دمشق میں. اور پھر فرمایا کیا؟ اے بلال سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور تم میرے پاؤں کی طرف سے اٹھ کر آؤ گے. میں خاک نشین ہوں، جاگیر میری مسلح، شاہوں کو سلامی میری فطرت میں نہیں ہے. وہ خاک نشین تھے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ نے دعائیں لی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعائیں لی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے. صورت کیا ہو گئی تھی؟ بالکل مرجھا گئی تھی، چہرے پر عجیب اثرات تھے. پیٹ خالی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی ہے. لولا کلما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا. وہ نبی جس کو اللہ نے کائنات سے پہلے نبی بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے پیدائش سے 2000 یا اس سے قریب سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے اور سورہ طٰہٰ کی. کتنے ہزار سال پہلے؟ 2000 اس کے قریب سے پہلے. اب سورہ یاسین میں کیا ہے ذرا پڑھیں. یاسین والقرآن الحکیم. آگے کیا ہے؟ انک لمن المرسلین. کائنات تو بنی نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کیوں؟ کس کو اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہے جس کو ابھی پیدا کیا گیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ اللہ نے آپ کو نبوت کب دی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب فیل کے اس قصے کے بعد اور یہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے پہلے نبی ہوں کہ آدم ابھی بن رہے تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے نبی تھا. آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں. تم کیا اس لیے اللہ کے صفات میں بعض صفات حضور کی صفات بھی ہے، الاول والآخر، وہ پہلے بھی ہیں اور وہ آخری بھی ہیں. دعائیں لی، عرض کیا اے ابا جان. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا میری بیٹی، کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگی، پیاس، عجیب حالات ہیں. دعائیں کیوں نہیں لیتی وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے جگہ چھوڑ رہی ہے؟ دعائیں کیوں نہیں لیتی؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آہا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے پاس بیٹی آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ کر فرماتے بیٹی ادھر بیٹھ جاؤ. کتنے ناز و نخلوں سے پالا اپنی بیٹی کو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اپنی بیٹی کو. اور سب سے پہلی بیٹی جس کے بارے میں فرمایا اے بیٹی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو آپ رونے لگی، پھر آپ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام، کیا فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے سب سے پہلے مجھے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی. پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوگی. میں مسکرانے لگی. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور آپ نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ فاطمہ کی بھوک کو مٹا دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اس کے بعد مجھے بھوک نہیں لگی اور چہرے پر تازگی شروع ہو گئی. کس کی دعاؤں سے؟ بیٹی بن کے دکھاؤ. ناز و نخروں میں پالی ہوئی بیٹی. لیکن جب علی اور فاطمہ کے اختلاف آتے ہیں تو باپ خود اٹھ کر، حالانکہ ہمارے ہاں بڑا مایوس ہے، باپ جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر کو آباد کرنے، اور تسی بے یار نہیں جا، وہ چھوڑ یار انہوں نے یہ کرساں عدالت وشی جو ہے نا گسیٹ سا پتہ نہیں کیا سا ہے. پاگل کے بچوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بہتر ہو؟ کیا تمہارا کردار اور تمہاری غیرت ان سے زیادہ ہے؟ کیا ان کی بیٹی سے زیادہ آپ کی عزت؟ آپ کی بیٹی نہ علی سے زیادہ کوئی اونچا ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا علی ادھر. کہاں علی؟ وہ تو سو رہے ہیں مسجد میں. آپ نے اٹھایا یا ابو تراب. اس کے بعد ابو تراب لقب بن گیا. او مٹی والے، او ریت والے، اٹھ جاؤ. کیا ہو گیا؟ بس کچھ نہیں اللہ کے رسول، آ جاؤ میرے پاس، سبش آ جاؤ. گھر لے کے گئے، آپ لیٹ گئے. آپ نے اپنی بیٹی حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا، ادھر رکھا، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے اوپر رکھا، پھر اپنا ہاتھ رکھا. آپ نے فرمایا دیکھو راضی ہو نا ایک دوسرے سے؟ ہاں اللہ کے رسول راضی ہے. بالکل راضی ہو، کوئی لڑائی شڑائی نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. کون کرتا ہے؟ اور بیچارہ کوئی باپ کرے بھی اپنی بیٹی کے لیے تو اگلے جو ہے کیا کہتے ہیں، تو بے غیرت ہو گیا، ان کے سامنے گر گیا. کوئی گرنا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں لیے صحابہ نے. ہم دعائیں لے کر تو دیکھیں. اپنے بھائیوں سے غائبانہ طور پہ دعائیں تو لے کر دیکھیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی مانگا. اچھا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں ہم. میں تو غریب ہوں، تو امیر ہوتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، پاگل کا بچہ ہے تو. بھائیوں میں سے اکثر بات کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے نا فلانے کے ساتھ بہت لاڈ ماں کرتی ہے، وہ امیر ہے، پیسے والا ہے. ماں نے پیسہ کب دیکھا ہے؟ وہ تجھے پیدا کیا اس وقت تیرے پاس کیا تھا؟ آج کل یہ تانے ہو رہے ہیں ماں باپ پر، یہ تانے ہو رہے ہیں کہ وہ تو امیر ہے، وہ بھائی اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. نہ امیر ہے لیکن کچھ اور بھی بات ہوگی، ورنہ ماں تو امیر کو لات مار لیتی ہے پیسوں کو. ان کو تو رسپیکٹ چاہیے اپنے بچوں سے، امیدیں ہوتی ہیں ان کی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ گھر جائیں، کچھ لے کر جا رہے ہیں، اچھا اندازہ لگائیں سب کے لیے خرچے بھیجیں گے. بیوی کے لیے بھیج رہے ہیں، بچوں کے لیے بھیج رہے ہیں، بھائی کے لیے بھیج رہے ہیں. ماں کے لیے پیسے نہیں بھیجتے ہیں باہر سے نہ ایسا. اور کہتے ہیں ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں یہ سارے پیسے آپ کے. نہ سارا میں نہیں شامل کرو ماں کو، بالکل نہیں کرنا. آپ نے 20,000 بیچ دیے، 2,000 بیچ دو اور الگ کر کے اس کو پیک کرو لفافے میں اور کہو یہ میری ماں کو ملے. اللہ کی قسم پھر دیکھنا ماں کو پیسہ نہیں دیکھنا ہے، ماں کو وہ الگ چیز دیکھنی ہے جو آپ سے ان کی امید ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہے. گھر جا رہے ہیں، سیب خریدیں، آپ ایک الگ سیب اٹھائیں، امی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پھر دیکھنا آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی مانگا تو ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے ان نے پانی کا کٹورا لایا. تو جیسے سامنے کیا تو اس میں بال پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ بال نکال دیا. جس طرح ایک شاگرد استاد، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو استاد اور شاگرد سمجھتے ہیں مدرسے کے. اسکول والوں میں اتنا وہ خاص نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے. یہ مدرسے کے استاد اور شاگرد زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا ایک دم اٹھا دیا. ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں الحمدللہ، مدارس پہ بہت عزت کرتے ہیں، استادوں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو زید عمر بن اخطب انصاری کی عمر میں برکت اور ان کے حسن جمال میں برکت نصیب فرما. حسن جمال میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت کی عمر 94 سال ہو گئی، چہرے پر اسی طرح جوانی تھی جس طرح 14 سال کا لڑکا ہو. یہ دعائیں لینے کو دیکھو. پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اور کہنا بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں گا، اس خوشی کو محسوس کر کے کہوں گا. ابھی صبح میں اپنی امی کو اڈے پہ چھوڑنے جا رہا تھا کہ وہ جا رہی تھی کہیں، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا. اس کی عمر ہوگی 70-75 سال. کتنی بوڑھی ہوگی وہ؟ یعنی 75 سال کتنی بڑی عمر ہے. اس نے 2 ٹپکے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، ہاں وہ بڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اتنے تھے. اس نے وہ اٹھایا ہوا ہے، پردے میں تھی وہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ گر جائے گی. یہ وہ ماں ہے. یقین جانے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گر جائے گی بھی. میں نے فوراً امی کو کہا، میں نے کہا اس بیچارے کو دیکھے. میں نے کہا امی گاڑی روکتا ہے.
اس کے ساتھ میں نے اٹھایا, میں نے کہا چل تھوڑا سا پانی اس میں ہوگا, میں نے اٹھایا, اللہ کی قسم میں اٹھا نہیں سکا اس کو. افغانستان کی تھی, غیرتی ہوتی ہے یہ عورتیں, غیرتی ہوتی ہے, اٹھایا ہو تو اس نے, تو میں نے اٹھا کر کافی فاصلے پر جا رہی تھی, کافی فاصلہ تھا, کوئی میرے خیال سے 100-150 میٹر ہوگا اتنا فاصلہ, تو میں نے وہاں تک پہنچایا. پورے راستے میں جو اس نے دعائیں دی, تو اللہ کے حضور میں کوئی عمل ایسا کرے کہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. کسی کی ماں کو ماں سمجھے, کسی کی بہن کو بہن سمجھ لے, کسی کے بھائی کو بھائی سمجھ لے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اگر آپ کی ماں ہے باپ ہے تو شکر ادا کریں, ان سے دعائیں لیں, اپنے بچوں کو دعائیں لینے کا طریقہ سکھائیں, اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں. جائیں, والد ہے پاس آ جائیں, بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں. پھر نہیں ملیں گے, دنیا میں ہر نعمت مل جائے گی آپ کو. میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے, ان کی میاں بیوی کی ہم نے صلح کروا دیا, وہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نہیں رہوں گا ان کے ساتھ. کہا تھا میں نے پچھلے جمعوں میں, وہ جس کا صلح کروایا تھا وہ آدمی فوت ہو گیا. یہ زندگی ہے, پوری زندگی میاں بیوی لڑتے ہیں. لعنت تو ایسی زندگی پر, یار کیا پاگل ہو گئے تم, کتنی سی زندگی ہے, سب سے کم زندگی اس امت کی ہے. پوری زندگی میاں بیوی لڑے, پوری زندگی بھائی بھائی آپس میں لڑے, اور پھر سمجھے کہ یار ہم اتنا سکون پالیں گے. اللہ کی قسم, اگر آپ اگلے کے سکون کا نہیں سوچیں گے, مجھے رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو سکون نہیں دے گا. وہاں سے بھی آپ کو بے سکون رکھے گا جہاں سے آپ کو سکون کی امید ہوگی. تھوڑی سی زندگی ہے. فوت ہو گیا, مجھے کس میسج آیا کہ فلانا فوت ہو گیا اور یہ ہوا. میں نے کہا اچھا, یہاں سے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بیٹا اب وہ جا کر جنازے پہ روئے گا, بیوی بھی بیچاری اب وہ کیا روئے گی. اور نتیجہ کیا تھا, وہ آدمی نے آخری وقت میں کہا کہ میرا پوتا ہے, اس پوتے کو مجھ سے ملواؤ. انہوں نے ابھی تک مجھ سے پوتا نہیں ملوایا. مفتی صاحب کو کہو, بار بار مجھے کہتا تھا کہ آپ نے کب ہم سے دعوت کھانی ہے. وہ مفتی صاحب کو کہو کہ اب یہ سفارش بھی کر دے کہ مجھے اپنا پوتا یاد آ رہا ہے. وہ پوتے کو یاد کرتے 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 وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ بیٹا 1000 مرتبہ بھی روئے تو اس غم سے اللہ اس کو گزار کے رہے گا, اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہماری تو دعائیں اس کے لیے, اللہ اس کو معاف فرمائے. تو یہ غم 2 چیزوں کا یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ بندے کو ذلیل کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی اور شراب. اس میں پڑھنا, اور زنا اور بعد میں شراب کا ہے, اس چیز میں پڑھنے والے کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا, سب سے برا راستہ ہے. تو نوجوانوں کوشش کریں آپ اپنے والدین کے پاس جا کر, الحمدللہ آپ سارے اچھے ہیں, الحمدللہ آگے بیٹھنے والے اور یہاں آنے والے, پہلے سے بیٹھنے والے, یہ دین ہے آپ میں. تو اگر آپ کا کوئی اس طرح دوست ہے تو اس کو آرام سے سمجھائے, حکمت کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ سمجھائے. آپ کے لیے آپ کی ماں قیمتی ہے, آپ کے لیے آپ کا باپ قیمتی ہے, اس سے قیمتی رشتہ آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک دفعہ گیا تو بتائیں پھر ملاقات کب ہوگی, پھر کب ملاقات ہوگی. تو اب اس ملاقات کے لیے انتظار کریں گے, منائیں, خوش ہو جائیں, راضی کریں, دعائیں لیں. اللہ رب العزت جتنے بھی سب کے والدین جن کے زندہ ہے کیا دو, اللہ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے, ہر امتحان سے ان کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی آپ حضرات ہیں اللہ ہم سب کو خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کا مقام ان سب کو عطا فرما دیں. واخر الحمدللہ.